سبسکرائب کیجئے قاری ضیاء الرحمن ربانی صاحب کے چینل کو۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان و فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں محض اپنی توفیق، اپنے کرم، اپنے فضل سے اپنے گھر میں آنے کا موقع عطا فرمایا، اور پھر خلاق عالم نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اپنا ایک عظیم حکم یعنی فرض نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے ہی گھر میں بٹھا کر اپنا پاک کلام سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ یہ خلاق عالم کا بہت بڑا احسان ہے۔ محترم سامعین گرامی قدر، گزشتہ درس کے اندر آپ حضرات کے سامنے سورہ ابراہیم کی ابتدائی آیات کی تفاسیر کو بیان کیا گیا، جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے بھیجے ہوئے کلام یعنی قرآن پاک کا مقصد بتلایا کہ اے میرے حبیب، میں نے جس کتاب کو نازل کیا ہے، اس کتاب کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آؤ۔ اس قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ کہ یہ قرآن بندے کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ جو قرآن سے جڑتا ہے، اپنی زندگی کو قرآن سے وابستہ کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اسے تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کا بیان کیا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے وہ میرا ہی ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا انجام ذکر کیا کہ جو لوگ اللہ کا اور اللہ کے حبیب کا اور شریعت اسلامی کا انکار کرتے ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اللہ کی نعمتیں دیکھ کر اللہ کے وجود کا انکار کون کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے کہ جس کے دل کے اندر دنیا کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے۔ اور دنیا کی محبت سے یہاں کیا مراد ہے؟ کیا ہم مال نہ بنائیں، کیا ہم مکانات نہ بنائیں، کیا ہم کاروبار نہ کریں؟ نہیں، اس سے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر دولت کمانا، مکانات بنانا، اپنی ضروریات زندگی کا خیال رکھنا، اسلام نے تو اسے لازمی قرار دیا ہے۔ اس مال کی نفی ہے، اس دولت کی نفی ہے، اس محبت کی نفی ہے کہ جو ہمارے دل پر دین پر غالب آ جائے، دین پر غالب آ جائے اور ہمیں آخرت سے غافل کر دے۔ اس مال کی نفی ہے، اس محبت کی نفی ہے جو آخرت سے غافل کر دے۔ اور جنہوں نے انکار کیا وہ کیوں کر کیا؟ کہ وہ آخرت سے غافل ہیں۔ اللہ کا انکار، اللہ کے حبیب کا انکار، اللہ کے قرآن کا انکار اور آخرت کے دن کا انکار اور اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کا انکار کون کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے کہ جس کے دل کے اندر دنیا کی محبت ہے اور وہ آخرت سے غافل ہے۔ وہ کہتا ہے جو کچھ ہے یہی دنیا ہے، مر گئے تو کچھ نہیں، جو کچھ کرنا ہے بس دنیا میں کر لو۔ یہ کون شخص ہے؟ یہ وہ ہے کہ جس کے دل کے اندر دنیا کی محبت ہے۔ اور پھر آپ حضرات نے یہ بھی سماعت فرمایا تھا کہ دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے
جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور دین اسلام کے اندر وہ کجی تلاش کرتے ہیں، ہر بات پہ اعتراض، ہر بات پہ اعتراض۔ وہ اسلام کے خلاف بول تو نہیں سکتے، پر اسلام پر چلنے والوں کے اندر وہ عیوبات تلاش کرتے رہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ دین اسلام پیغام دیتا ہے، یہ بڑے مولوی آ گئے، یہ فلاں آ گیا، یہ فلاں آ گیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں، اور ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ یہ پرلے درجے کے گمراہ ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور دین کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں؟ یہ پرلے درجے کے گمراہ ہیں، اور گمراہوں کا انجام دوزخ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے جب بھی کوئی رسول بھیجا ہے نا، جس قوم کی طرف بھیجا اس قوم کی زبان سکھا کر بھیجا ہے۔ مثال کے طور پر یہودیوں کی زبان عبرانی تھی، یہودیوں کی زبان عبرانی تھی، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عبرانی زبان پر عبور حاصل تھا۔ نصرانی جنہیں ہم عیسائی کہتے ہیں، ان کی زبان تھی سریانی۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سریانی زبان پر عبور حاصل تھا۔ اہل عرب، اہل مکہ، یہ عربی بولتے تھے، ان کی زبان عربی تھی، تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف مبعوث فرمایا، اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو عربی زبان پر کمال مہارت عطا فرمائی تھی۔ ایسی فصیح و بلیغ عربی بولتے تھے کہ اس دنیا کے اندر ان جیسی عربی کوئی بول نہیں سکتا۔ تو جس قوم کی طرف اللہ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا تو وہ زبان سکھا کر مبعوث فرمایا۔ آج جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات کے اندر سابقہ اقوام کے حالات کو بیان کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، تحقیق ہم نے بھیجا، موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بھی بتلایا کہ میں نے موسیٰ کو کیوں بھیجا۔ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اس کائنات کے اندر تشریف لائے، سارے انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا تھا کہ وہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتے تھے۔ اب آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر کائنات کے اندر تشریف لا چکے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو چیزیں چھوڑی ہیں، ایک قرآن کو چھوڑا ہے اور دوسرا اپنی سنت رسول کو چھوڑا ہے، تو جو دو ان چیزوں سے وابستہ رہے گا اللہ رب العزت اسے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا کر کھڑا کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بتایا کہ اے موسیٰ جاؤ اور اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لا کر کھڑا کرو۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کے سامنے اللہ نے خوشحالی اور بدحالی کے جو دن دکھائے ہیں نا انہیں، وہ دن انہیں یاد کرواؤ، وہ دن انہیں یاد کرواؤ کہ اللہ رب العزت نے تم پر فلاں وقت میں یہ نعمت اتاری، فلاں وقت پر تم پر یہ انعامات کی بارش کی، فلاں وقت میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، ان کا ذکر کرو۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، حقیقت یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو صبر اور شکر کا خوگر ہے، کیا مطلب؟ جو صبر اور شکر کرنے والا ہے، صبر اور شکر کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، وہ سن لے اس کے لیے ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں۔
इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, जो सब्र और शुक्र करने वाला है ना, उनके लिए इन वाक़यात के अंदर बड़ी निशानियाँ हैं। किन वाक़यात के अंदर? जो कुरान के अंदर बयान हुए हैं, साबका अक़वाम के हालात। कहीं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का ज़िक्र आपने समाअत फरमाया, कहीं सूरह आराफ के अंदर कौम समूद, कौम आद, कौम लूत, कौम मदियन, इनके हालात आप लोगों ने समाअत फरमाए। इन अक़वाम के अंदर, इन हालात के अंदर उनके लिए निशानियाँ हैं जो सब्र और शुक्र करने वाले हैं, सब्र और शुक्र करने वाले। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, ए मूसा अपनी कौम से कहो क्या कि याद करो उस वक़्त को, निअमतल्लाहि अलैकुम, कि अल्लाह ने जब तुम पर इनाम किया। क्या इनाम किया? इज़ अंजाकुम मिन आलि फ़िरऔन, तुम्हें फ़िरऔन के लोगों से नजात अता की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल और क़िब्तियों की तरफ मबऊस फरमाया था, क़िब्तियों की तरफ। क़िब्तियों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात को न माना और बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात को मान लिया। तो जब बनी इसराइल ने बात को माना तो क़िब्ती जुल्म करने पर आ गए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर बनी इसराइल को नजात अता फरमाई थी। कैसे नजात अता फरमाई? बड़े जुल्म किए उन लोगों ने, यहाँ तक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरख्वास्त की, दुआ की कि अल्लाह इस कौम से नजात अता फरमा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि लश्कर को तैयार कर और निकल पड़। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लश्कर को लेकर निकले। पीछे फ़िरऔन का लश्कर है, आगे दरिया है। पीछे फ़िरऔन का लश्कर है, आगे दरिया है। पीछे मुड़ते हैं तो फिर भी मौत नज़र आती है, और आगे दरिया है, दरिया में कूदते हैं तो फिर मौत नज़र आती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो इनामात अता फरमाए थे ना, उन इनामात में से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को चंद मौजज़ात भी अता फरमाए थे। उन मौजज़ात में से उनका सबसे बड़ा मौजज़ा क्या था? उनका आसा, उनका आसा, लाठी, वो उनके हाथ में थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा, ए मूसा, तेरे हाथ के अंदर जो आसा है ना, इस आसा को दरिया पे मार, पानी पे मार, पानी पे मार। यहाँ से अभी आपने सुना ना, इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर, के निशानियाँ उन लोगों के लिए कि जो सब्र और शुक्र करने वाले हैं। अब देखें किस तरह निशानी है। दीन जो है वो अक़ल के ताबे नहीं है, दीन नकल के ताबे हैं, दीन नकल के ताबे हैं। यहाँ अक़ल कहती है, मूसा तेरे हाथ के अंदर आसा है ना, इस आसा से फ़िरऔन के लश्कर का मुकाबला कर, फ़िरऔन के सर पे मार, लाठी है तेरे हाथ में। ये क्या कि तू इसको पानी पे मार रहा है? अक़ल चीखती है। लेकिन जो इंसान अल्लाह का हुक्म समझकर उस पर चलता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए रास्ते बना देता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी को फ़िरऔन पे मारने के बजाय पानी पे मारा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पानी के अंदर रास्ता बना दिया, पानी के अंदर रास्ता बन गया। इस रास्ते से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लश्कर पार हो गया। फ़िरऔन पीछे से आया और उसने देखा कि रास्ता बना हुआ है, उसने भी अपने लश्कर को दरिया में कूदने का हुक्म दिया। जब सारा लश्कर दरिया के अंदर आ गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पानी को चलने का हुक्म दिया। क्यों? इसलिए कि कायनात की हर चीज़ रब के हुक्म के ताबे है। पानी की सिफ्त है डबोना, पानी की सिफ्त क्या है? डबोना। लेकिन ये उसी वक्त डबोती है जब रब चाहता है, जब रब चाहता है। तुम रब के हो जाओ, फिर वो होगा जो तुम चाहोगे, फिर वो होगा जो तुम चाहोगे। देखो तो सही कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर को किस तरह नजात अता फरमाई। उसी का जिक्र है कि इज़ अंजाकुम मिन आलि फ़िरऔन, उसे याद रखो कि उसने तुम्हें फ़िरऔन के लोगों से नजात दी। यसुमूनकुम सूअल अज़ाब, जो तुम्हें बदतरीन तकलीफ़ें पहुँचाते थे, जो तुम्हें बदतरीन तकलीफ़ें पहुँचाते थे। क्या तकलीफ़ें? वयुज़ब्बिहून अबनाअकुम,
وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے۔ بنی اسرائیل کے بچوں کو فرعون کیا کرتا تھا؟ ذبح کر ڈالتا تھا، کیونکہ جادوگروں کا دور تھا، نجومیوں کا دور تھا، لوگوں کو جادو پر اور نجومیوں کے علم پر بڑا یقین تھا۔ تو کسی نے آ کر کہا کہ تیری قوم میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ تو اس ظالم نے کیا کیا کہ بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ روایات کے اندر آتا ہے 70,000 یا 90,000 بچے اس نے قتل کروائے ہیں۔ 70 یا 90,000 بچے فرعون نے قتل کروائے۔ اور اللہ رب العزت جب بچانے پہ آئے تو کیسا بچاتا ہے؟ ساری دنیا موت کے اسباب کھڑے کر دے، اللہ نے کسی زندگی دینی ہو نا تو وہ موت کے اسباب میں سے رب زندگی نکالتا ہے۔ بچوں کو قتل کرنے کا حکم ادھر اللہ رب العزت نے اپنے موسیٰ کو دنیا کے اندر بھیج دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس موسیٰ کی پرورش بھی فرعون کے گھر کروائی۔ موسیٰ کی پرورش کہاں ہوئی؟ فرعون کے گھر ہوئی۔ رب بتانا چاہتا ہے اور دنیا کے اسباب پہ یقین رکھنے والوں، دنیا کے اسباب کے اندر فنائیت ہے، دنیا کے اسباب ختم ہو سکتے ہیں، پر میں جسے بچانا چاہوں اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ بچوں کو قتل کر رہا ہے، کتنا بڑا ظلم۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور بچیوں کو چھوڑ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنے بڑے ظلم سے نجات عطا فرمائی، کس کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور ان تمام تر واقعات میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا زبردست امتحان تھا۔ ان تمام تر واقعات میں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ ان تمام تر واقعات میں تمہارے لیے بہت زبردست امتحان تھا۔ اے موسیٰ تو امتحان میں کامیاب ہو گیا، اور اللہ کے نیک بندے امتحانات میں کامیاب ہو ہی جایا کرتے ہیں، کامیاب ہو ہی جایا کرتے ہیں۔ یہ تمام تر واقعات بتلانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کا یہ ایک اصول ہے کہ اللہ رب العزت بغیر کسی کو بتائے سزا نہیں دیتا، بغیر کسی کو بتائے اللہ رب العزت سزا نہیں دیتا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 5 قسم کے علوم ہیں۔ علم الاحکام ہے، علم مناظرہ ہے، پھر علم تذکیر بعد الموت ہے، تذکیر بھی آلاء اللہ ہے، اور تذکیر بھی ایام اللہ ہے۔ یہ 5 علوم ہیں کس کے؟ قرآن کے۔ پہلا علم ہے علم الاحکام، کہ جس کے اندر قرآن کے اندر فرائض، واجبات، مستحبات، مشتبہات، مباح، یہ ساری سنن، فرائض، نوافل، یہ ساری چیزیں اس کے اندر بیان ہیں علم الاحکام کے اندر۔ دوسرا علم ہے علم مناظرہ، باطل فرقوں سے کیا بات کرنی ہے۔ باطل فرقے کون سے ہیں؟ یہود و نصارہ، کافر و مشرک، منافقین۔ کافر، مشرک، یہود و نصارہ، اور اس کے ساتھ ساتھ منافقین، یہ باطل فرقے ہیں۔ ان کے ساتھ گفتگو کیا کرنی ہے یہ قرآن بتلاتا ہے۔ اور تیسرا علم ہے علم تذکیر بعد الموت، کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، موت کے حالات کیسے ہوں گے، مرنے کے بعد کیا کیا مناظر ہیں، جس میں جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، قیامت کے ہولناک مناظر بھی ہیں۔ پھر چوتھا علم ہے تذکیر بآلاء اللہ، یہ وہ علم ہے کہ جس کے اندر اللہ اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے، اللہ اپنی قدرت بتلا رہا ہے، اللہ رب العزت اپنی وحدانیت کے دلائل دے رہا ہے، اللہ رب العزت نے جو نعمتیں عطا کی ان نعمتوں کا بتا رہا ہے، اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو پیدا کیا ان کے عجائبات کو ذکر کر رہا ہے۔ اور پانچواں علم ہے علم تذکیر بایام اللہ، کہ سابقہ اقوام کے حالات رب بیان کر رہا ہے بایام اللہ۔ جس طرح اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ ان کو
کیا کرو؟ وذکرہم بایام اللہ، وذکرہم بایام اللہ، کہ انہیں گنے ہوئے دن سناؤ، انہیں گزرے ہوئے دن سناؤ۔ تو ان دنوں سے کیا مراد ہے؟ کہ سابقہ حالات انہیں بتاؤ، تاریخی حالات انہیں بتاؤ۔ تو یہ تذکیر بایام اللہ قرآن کے علوم میں سے ایک علم ہے کہ جس علم کے ذریعے سابقہ اقوام کے حالات بتلائے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بتائی گئیں، یہ ساری چیزیں بتائی گئیں۔ اللہ رب العزت نے علم احکام کو بھی واضح کر دیا، علم مناظرہ کو بھی واضح کر دیا، علم تذکیر بعد الموت کو بھی واضح کر دیا، تذکیر بھی آلاء اللہ کو بھی واضح کر دیا، تذکیر بھی ایام اللہ کو بھی واضح کر دیا۔ اب کوئی انسان اس کائنات کے اندر یہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، میرے پاس علم نہیں تھا، تو وہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے، وہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے۔ اللہ رب العزت نے ساری چیزوں کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اب بھی کوئی عقل نہ پکڑے اور سیدھے راستے پہ نہ چلے تو وہ اپنے انجام کو خود ذمہ دار ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے زندگی اور موت کو پیدا کر دیا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پہلے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ میری ذات وہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں ساری دنیا کی بادشاہت ہے، وہ ہے کہ جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا، جس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا۔ زندگی اور موت تمہارے سامنے ہیں، اب تم میں سے جو جی چاہے راستہ چن لے، ہر چیز کو میں نے واضح کر دیا ہے۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا، خبردار کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں کا ظہور فرمایا ہے، آسمان سے من و سلوہ اترا، وہ خواہش کرتے تھے اللہ رب العزت دنیا کے اندر پوری کر دیتا ہے، طرح طرح کی نعمتوں سے انہیں مالا مال کیا، لیکن ان لوگوں نے نعمت کی ناقدری کی، نعمتوں کی ناقدری کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، واقعہ تو بنی اسرائیل کا بیان ہو رہا ہے، لیکن یہ پیغام میرے اور آپ کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہے کہ رب نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا تم شکر ادا کرو گے، اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ اب اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان ایک گھنٹے میں 24,000 مرتبہ سے زیادہ سانس لیتا ہے، ایک گھنٹے میں 24,000 مرتبہ سے زیادہ سانس لیتا ہے، اور اس سانس لینے کی کبھی رب نے قیمت لی ہے؟ مصنوعی سانس جاری کروانے کے لیے ہسپتالوں کے اندر وینٹیلیٹر لگتے ہیں، مریض کی کنڈیشن سیریس ہو جائے نا، اس کے سانس کو بحال کرنے کے لیے وینٹیلیٹر لگایا جاتا ہے، اور ایک ایک گھنٹے کے وہ لاکھوں روپے لے لیتے ہیں۔ اے حضرت انسان، دیکھ کب سے تو سانسیں لیتا چلا رہا ہے، کتنی ساری سانسیں تو نے لے، اور سانس لینے میں بھی حکمت۔ انسان کا سانس جب باہر نکلتا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، سانس جب باہر نکلتا ہے تو اندر کے فاضل مادے جو ہیں وہ اپنے سانس کے ساتھ باہر لے کر آتا ہے، اور اندر جب سانس لے جاتا ہے تو نسیم رطوبت، نسیم ہوائیں یہ اپنے ساتھ اندر لے جاتا ہے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر اے حضرت انسان، تو ایک سانس کا بھی شکر ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کر ادا کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ کبھی ہم نے اس بارے میں سوچا ہے؟ پھر پانی کا ایک گلاس لیتے ہو تم، اسے لبوں تک لے کے جاتے ہو، پھر اسے نوش فرماتے ہو، دیکھو وہ کن نالیوں سے گزر تک تمہارے خون کے اندر وہ پانی شامل ہوتا ہے۔ جا کر پوچھو ان لوگوں سے
کہ جنہیں آج اس معاشرے کے اندر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پانی زیادہ استعمال نہیں کرنا، پانی زیادہ استعمال نہیں کرنا۔ یہ نظام وفی انفسکم افلا تبصرون، تم ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے، کم سے کم اپنے آپ میں دیکھ لو کہ اللہ نے تمہارے اندر کتنی نشانیاں رکھی ہیں۔ مجھے پہچاننا ہے، تم اپنے آپ کو دیکھ لو، کتنا بہترین ایک نظام رب تعالیٰ نے چلایا ہے۔ جو ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، رب کا وعدہ ہے کہ میں اس کی نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ روایات کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ جس کی 2 آنکھیں لے لے، 2 آنکھیں لے لے، اسے بینا تھا، دیکھنے والا تھا، نابینا کر دے، کیونکہ اس آنکھ کو دینے والا کون ہے؟ رب ہے نا، وہ جب جی چاہے لے لے واپس۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جس شخص کی میں آنکھیں واپس لے لوں اور وہ اس پر صبر اور شکر کرے، اس پر صبر اور شکر کرے، ہو وہ ایمان والا، صبر اور شکر کرے، میں اس وقت تک راضی، رب کہہ رہا ہے، میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا کہ جب تک اپنے اس بندے کو جنت میں داخل نہ کر دوں۔ کیوں؟ میں نے اس کی 2 بڑی نعمتیں، جس سے یہ دنیا دیکھتا تھا، جس سے یہ میری نعمتوں کے نظارے کرتا تھا، جس سے یہ دنیا کی تمام تر چیزوں کو دیکھتا تھا، میں نے اس کی اس نعمت کو واپس لے لیا، لیکن اس کے باوجود یہ میری رضا پہ راضی ہے، میری رضا پہ راضی ہے۔ میں رب کہہ رہا ہوں کہ میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا کہ جب تک اپنے اس بندے کو جنت میں داخل نہ کر دوں۔ اس نے شکر ادا کیا نا کہ اللہ تو راضی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہی بتلاتی ہیں کہ ہر حال کے اندر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، کوئی بھی حال ہو، چاہے غم ہے، چاہے خوشی ہے، چاہے دکھ ہے، چاہے تکلیف ہے، جو بھی معاملات ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ سب سے بڑھ کر شکر ہمیں جو ادا کرنا چاہیے وہ کس پر ادا کرنا چاہیے؟ وہ اپنے مسلمان ہونے پر ادا کرنا چاہیے۔ مسلمان ہونا یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ وہ ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے اکثر ذکر کیا کرتا ہوں میں، وہ بزرگ تھے نا ریگستان کے اندر، بیماری کے اندر مبتلا، طرح طرح کی بیماریاں، نابینا دیکھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے۔ ایک شخص کا گزر ہوا تو اس نے اس بزرگوں سے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ وہ پوچھنے والا حیران ہوتا ہے کہ جی ظاہری طور پر تو مجھے چیز نظر نہیں آ رہی، کس بات پر تم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو؟ دیکھ تم نہیں سکتے، چل تم نہیں سکتے، بیٹھ تم نہیں سکتے، سن جو ہے کسی چیز کا استعمال تم نہیں کر سکتے، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو؟ تو اس نے کیا عظیم جواب دیا کہ کیا میں اس بات پر شکر ادا نہ کروں کہ میرے دل کے اندر اب بھی ایمان موجود ہے؟ میرے دل کے اندر اب بھی ایمان موجود ہے۔ تو ایمان کا ہونا، ایمان کا مل جانا، ایمان کا پاس ہونا، یہ اللہ کی نعمتوں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ ہم اس نعمت پر شکر کریں گے، اللہ ہماری نعمت میں اضافہ کرے گا، ایمان کو تقویت دے گا، ایمان کو جلا ملے گی۔ اور جو ان نعمتوں کا انکار کرتا ہے، شکر ادا نہیں کرتا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ فرماتے ہیں جو ان نعمتوں کا انکار کرے گا میں اسے دردناک عذاب کے اندر مبتلا کروں گا، دردناک۔ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا نا، نعمتوں کا سوال ہوگا، 5 سوالوں کے جوابات ابن آدم دے گا، اس وقت قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک کہ ان سوالوں کے جوابات نہ دے سکے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا، جوانی دی تھی کہاں گزاری، زندگی دی تھی کہاں گزاری، علم کتنا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، زندگی اللہ کی نعمت، جوانی اللہ کی نعمت، علم اللہ کی نعمت، مال اللہ کی نعمت۔ تو ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، لیکن جو ان نعمتوں کا کفران کرتا ہے، انکار کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اسے دردناک عذاب کے اندر مبتلا کروں گا۔ یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہی، وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا،
اگر تم اور زمین پر بسنے والے سارے کے سارے انسان، اگر تم اور زمین پر بسنے والے سارے کے سارے انسان انکار کر دیں، نہ شکری پہ آ جائیں، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کی کبریائی میں کمی ہوگی۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ، اللہ کیا ہے؟ بے پرواہ ہے، حمید اور قابل تعریف ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات بذات خود قابل تعریف ہے۔ اس بے پرواہ ذات نے، اس بے نیاز ذات نے، اس قابل تعریف ذات نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں، تم پر لازم ہے کہ ہر حال کے اندر ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے چلے جاؤ۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم سب کو تا دم آخر اپنی طرف سے دی ہوئی جو تیری نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرما دینا۔